نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مائدہ میں، جو 5واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 8ویں آیت. خدا کہتا ہے کہ عدالت اختیار کرو، ہوا اقرب للتقوی. کیوں؟ کیونکہ عدالت جو ہے تقوی کے ساتھ بہت قریب ہے. اور بہت سے علماء کرام بھی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کو قتل کیا گیا لشدت عدلہ، عدالت کی وجہ سے امیر المومنین کو شہید کیا گیا. آسان نہیں تھا، لوگوں نے علی کو برداشت نہ کر سکے، بالکل آسان نہیں تھا لوگوں کے لیے، لہٰذا علی کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیے علی علیہ السلام کی عدالت اس حد تک تھی کہ امیر المومنین گزرتے تھے اور ایک جوان نے کہا یا علی نجنی، آپ ہمیں نجات دیں. کیوں؟ کہا خلیفہ دوم ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے، ہمیں کوڑے مارنا چاہتا ہے. اور مجھے پتا نہیں تھا. امیر المومنین گئے پبلک کے پاس، مسجد میں آئے، امیر المومنین نے سوال کیا کہ پہلے تو امیر المومنین نے اس بندے خدا سے سوال کیا کہ تمہیں واقعاً پتا نہیں تھا؟ تم نے کہیں بھی نہیں سنا کہ شراب حرام ہے؟ کسی مجلس میں، کسی سخنرانی میں، کسی خطبے میں کہا نہیں. پھر امیر المومنین مسجد میں آئے اور امیر المومنین نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا نہیں. یعنی دو طرف آپ دیکھیے عدالت علی کی. تو لوگوں نے کہا ہم نے کہیں بھی ان کو نہیں دیکھا کہ یہ اگر تشریف فرما ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اور اگر اس نے یہ بات سنی ہو. امیر المومنین نے خلیفہ دوم سے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہے امیر المومنین کی عدالت. اور اسی عدالت کی وجہ سے، اور کس سے بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، عدالت کی وجہ سے علی کو شہید کیا گیا. اس حد تک کہ دنیا علی علیہ السلام کے فضائل چھپانے لگی. اس حد تک دشمنوں نے علی کے فضائل کو چھپایا، محبوں نے علی کے فضائل کو چھپایا تقیہ کی وجہ سے. آپ دیکھیے عجیب ہے نا. علی علیہ السلام کی زندگی کمال زندگی ہے. ان کی زندگی معجزہ تھی کہ دشمنان علی نے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آج تک ان کے فضائل چھپے ہوئے ہیں. آج تک اگر آپ اہل سنہ والجماعہ کے گیدرنگز میں اگر آپ جائیں، ان کے محافل میں آپ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے علی کی فضائل ابھی تک چھپی ہوئی ہے. بہت سی چیزیں ان کو پتا نہیں ہے اور پوچھتے، در حقیقت یہی بات ہے، اصل یہ بات ہے. وہ جب ریسرچ کرنے جاتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے. ایک بندے خدا کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ انہوں نے سنیزم چھوڑ دی اور شیعیزم میں آ گئے. کیوں؟ ایک آیت کی وجہ سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ کہتے تھے کہ یہ آیت کسی اور کے لیے نازل ہوئی، اور ہم نے کہا کہ یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی. جب ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ در حقیقت امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی. یعنی آپ فقط تصور کریں، اندازہ لگائے
کہ دنیا نے علی علیہ السلام کے فضائل کو کس طریقے سے چھپایا. اس حد تک جب امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی نا اور یہ خبر جب شام تک پہنچی تو شام والوں نے یہ پوچھا کہ آیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ علی کا ربط مسجد سے کے ساتھ تھا. علی کہاں اور مسجد کہاں؟ علی کہاں اور سجدہ کہاں؟ سجدے میں علی کو ضرب لگی. اس حد تک علی کے فضائل کو چھپایا گیا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں گے, درس حاصل کریں گے. 300 ہجرہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں قبل از ان کے یہ واقعہ پیش کروں آپ کی خدمت میں, ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. اہل سنہ والجماعہ میں 6 کتاب ہے, آپ جانتے ہوں گے, صحاح ستہ, جس میں یہ خود کلیم کرتے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کتب میں جو ہے یہ سب صحیح ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی لیے تو اس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں کتب اربع ہے, ہم نہیں کہتے ہیں صحاح اربع, ہم کہتے ہیں کتب اربع ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں کہتے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتب جو اس میں کچھ شک شبہ نہیں ہے. لہٰذا ان 6 کتب میں سے ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں سنن نسائی. صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے. ایک ہے صحیح نسائی. نسائی یہ امام احمد کی کتاب ہے, امام احمد نسائی. اب یہ اہل سنہ والجماعہ کے عالم ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ شام گئے, شام کی بات ہو رہی ہے نا, کہ شام میں جب پتا چلا کہ علی علیہ السلام شہید کیے گئے تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ آیا علی علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ وہی شام تھا کہ 70 سال تک مسلسل, 60-70 سال جو بھی آپ کہیں, لیکن بہت زیادہ عرصے سے علی علیہ السلام کے اوپر لعنت بھیجی جاتی تھی باقاعدہ نماز جمعہ میں. محافل میں, ممبر سے, مسجد سے علی علیہ السلام کو لعن تان دے چکے, پھر بھی کافی نہیں تھا. یہ یہاں تک کہتے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. لہٰذا یہ امام احمد نسائی جب پہنچتے ہیں شام, تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ امیر المومنین کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, تو انہوں نے شام میں ہی ایک کتاب لکھی ہے, خصائص علی ابن ابی طالب. اور اس کتب میں علی علیہ السلام کے فضائل سے یہ کتاب بڑھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اس نے لکھی کہ جب رسول اللہ کو فتح ملی, فتح مکہ, اور جب مکہ میں تشریف لائے رسول کریم, تو رسول نے کسی کو نہیں چنا کہ آؤ اب ہم بتوں کو توڑ دے. بہت سارے موجود تھے اصحاب میں سے, لیکن رسول اللہ نے امیر المومنین کو طلب کیا. اور پھر یہ باقاعدہ اسی کتاب میں لکھتے خصائص علی ابن ابی طالب کہ رسول اللہ جب تشریف لائے خانہ کعبہ کے اندر, رسول اللہ نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی آپ بیٹھ جائیے, میں آپ کے کاندھے پہ رہوں اور میں اس بتوں کو توڑ دوں. امیر المومنین نے فرمایا, امام احمد نسائی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں خصائص علی بن ابی طالب میں, کہ امیر المومنین نے فرمایا فَأَحَسَّ ضَعْفًا, امیر المومنین نے ضعف محسوس کیا, ویکنس محسوس کیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں بوجھ رسالت نہیں اٹھا سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں یا علی, آپ میرے کاندھے پر آ جائیے. امیر المومنین رسول کے کاندھے پہ آ گئے. امیر المومنین نے بتوں توڑتے گئے, ایک بتوں کو توڑتے گئے. وہاں امیر المومنین بت کو توڑتے ہیں, یہاں رسول اللہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, جس کا مطلب ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل کو تو مٹنا ہی تھا. یہ ساری باتیں اس نے لکھی. تو لوگوں نے جب اس کتاب کو پڑھا, کتاب پڑھنے کے بعد مسجد میں جب یہ آتے ہیں تو لوگ گھیرنے لگے مسجد میں شام میں, اور کہنے لگے تم نے یہ کون سی کتاب لکھی؟ آیا تم نے صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا؟ تم نے معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا؟ تو امام احمد نسائی نے ایک جملہ کہا میں معاویہ کے بارے میں کیا لکھوں؟ آیا میں اس کے بارے میں لکھوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے.
یہ واقعہ ہے نا کہ رسول خدا نے ان کو ایک مرتبہ بلا بھیجا، کسی کو بھیجا کہ بلاؤ معاویہ کو. معاویہ نے کہا کہ میں مشغول ہوں، مصروف ہوں. مصروفیت کس چیز کی؟ میں کھا رہا ہوں. تو حضور نے کہا کہ دوبارہ بلاؤ، کہا ابھی تک میں کھا رہا ہوں. تیسری مرتبہ کہا ابھی تک میں کھا رہا ہوں. تو حضور نے، اب آپ جانتے ہیں کہ خدا رسول اللہ کچھ نہیں فرماتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ خدا کرے اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے. آیا میں اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ یہ لکھوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے. امام احمد نسائی کو اتنا مارا گیا، اتنا کچل کے ان کو اتنا زخمی کیا گیا، روندا گیا، کہ وہاں سے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو انہوں نے ایک بات طے کی. انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں پہ نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا مکہ. لیکن جب مکے نہیں پہنچتے، راستے میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے. یہ ہے امام احمد نسائی. یہ ہمارے عالم نہیں ہے، یہ اہل سنت کے عالم ہے. صحاح ستہ کے کتب میں سے ایک اوثر ہے، وہ خود یہ بات لکھتے ہیں. اور انہوں نے امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے، خصائص علی ابن ابی طالب. علی علیہ السلام کے فضائل ہم کہاں تک بیان کریں؟ دیکھیے، دوست اگر بیان کرے تو الگ بات ہے، دشمن اگر بیان کرے الگ بات ہے. ایک مرتبہ احمد ابن حنبل، آپ جانتے امام احمد ابن حنبل حنبلی مذہب اور حنبلی اسکول آف تھوٹ کے امام ہے. احمد ابن حنبل بیٹھے ہوئے تھے اور چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں ہر زمانے میں، ہر گیدرنگ میں کوئی شخص ہوتا ہے جو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. چھیڑنے کے لیے امام احمد ابن حنبل کو کسی نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں اے امام، اصحاب میں سے کون افضل ہے، کون سب سے بلند ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو بکر ابن قحافہ. کہا پھر ثم عمر بن خطاب، کہا ثم عثمان. تو اب خداوند کریم کو بھی اپنے حجت تمام کرنی تھی. اور آپ توقع بھی کیا رکھتے ہیں احمد ابن حنبل سے؟ کیا امید ہے؟ وہ تو یہی جواب دیں گے. اب خدا کو بھی اپنی حجت تمام کرنی تھی، لہٰذا اس کا ہی فرزند کھڑا ہوا اس گیدرنگ میں، اور اس نے کہا کہ یا ابتا فما تقول لعلی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ کیا بیان کریں گے؟ تو اس نے کہا بے وقوف بیٹھ جا، انہوں نے اصحاب کے بارے میں پوچھا، علی ابن ابی طالب تو نفس رسول ہے. اس آیت کے مطابق، آئے مباہلے کے مطابق، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یعنی یہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خود امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نفس رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ مباہلے کے میدان میں جب رسول خدا کو حکم دیا گیا خداوند کریم کی طرف سے کہ تم اپنے نفس کو لے جاؤ، تو رسول اللہ نے امیر المومنین کو لے گئے وہاں تک. کیوں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. امیر المومنین رسول اللہ کے نفس ہے، یہ تو اصحاب ہے سارے. محترم سامعین، علی کے فضائل ہم کہاں تک بیان کریں گے؟ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ امیر المومنین ہر فیلڈ میں افضل تھے، ہر چیز میں. آپ شاید ایک شخص کو پائیں گے کوئی بھی گیدرنگ میں، کوئی بھی زمانے میں، آپ دیکھیں گے ایک شخص ہے، ایک چیز میں بہت اچھا ہے، دوسری چیز میں اچھا نہیں ہے. کوئی شاید اچھا خطیب ہو سکتا ہے لیکن وہ اچھا اوریٹر نہیں ہو سکتا. جب آپ ان سے کہیں کہ وہ خطابت کرے تو خطابت نہیں کر پائے گا. اور اینڈ سو فورتھ، بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی فیلڈ میں کمی پائی جائے گی. لیکن امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں اگر آپ نگاہ کریں تو ہر فیلڈ میں وہ آگے بڑھ چکے، ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں. حتیٰ کہ تقوی میں آپ دیکھیں امام المتقین ہے. یہاں تک کہ یہ لقب بھی فقط ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، فقط ان کے لیے کنفائن کیا گیا ہے، امیر المؤمنین. امام صادق نے فرمایا کہ خبردار ہمیں امیر المؤمنین مت بلاؤ، ورنہ خداوند کریم تمہارے اوپر ابو جہل کی عذاب دے گا. امیر المؤمنین فقط علی ابن ابی طالب کے لیے ہے.
ہم نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ تقوی میں بھی آگے چل چکے تھے، اس حد تک تقوی میں اتنے آگے تھے، اس حد تک کہ جو روٹی وہ کھا رہے تھے اتنی سخت روٹی تھی، نون جو کی روٹی، کہ ایک فقیر جب آتا ہے نا، فقیر نہیں تھا، پردیس تھا، وہ کوفے میں نیا شخص تھا، مہمان تھا، آتا ہے کوفے میں اور اس کے پاس کھانا نہیں تھا، اور اس نے دیکھا کہ باغ میں امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں امیر المومنین کے پاس اور امیر المومنین سے کہتے آیا آپ مجھے کھانا دیں گے؟ اب سائل آئے امیر المومنین کے پاس اور امیر المومنین نہ دے، یہ بھی ناممکن ہے، امیر المومنین نے دے دیا روٹی، لیکن اس نے جب روٹی لی، روٹی اتنی سخت تھی کہ وہ نہ توڑ سکا، امیر المومنین خود اپنے گھٹنیوں کے ساتھ توڑتے تھے، وہ خود نہ توڑ سکا، اخلاقاً انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ یہ رکھ لیجئے، جب ضرورت پڑے گی تو ہم لے لیں گے۔ تو امیر المومنین سے یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ مہمان ہے ہمارے شہر میں، نیا آیا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم جاؤ، یہاں پہ ایک مہمان سرا ہے جسے کہتے ہیں مضیفۃ الحسن، تم پوچھو لوگوں سے اور تم وہاں پہ جاؤ گے، تمہیں وہاں پہ کھانا ملے گا۔ یہ پوچھتا گیا اور ان کو پتا چلا مضیفۃ الحسن، وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور ان کو کھانا ملتا ہے مہمان سرا میں۔ یہ شخص کھانا کھاتا ہے، نیا تھا، اس پردیسی تھا، وہاں پہ جب پہنچتا ہے کھانا کھاتا ہے، پھر ان کو یاد آیا کہ میں نے تو باغ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روٹی ان کی بہت سخت تھی، لاؤ میں ان کے لیے لے جاؤں۔ لہٰذا انہوں نے اپنا رومال کھولا، ایک لقمہ کھاتا جا رہا ہے، ایک لقمہ رومال میں رکھتا ہے، ایک لقمہ کھاتا جا رہا ہے، ایک لقمہ رومال میں رکھتا جا رہا ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے ان کو دیکھا، امام حسن نے فرمایا اے بھائی آرام سے کھاؤ، بال بچے کے لیے اگر لے جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا توشہ دیں گے، پریشان مت ہو، کھاؤ آرام سے۔ تو انہوں نے امام حسن سے کہا کہ اے بھائی ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے باغ میں، ان کی روٹی اتنی سخت تھی کہ وہ اپنی گھٹنیوں کے ساتھ توڑتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کے لیے میں یہ روٹی لے جاؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام مجتبیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، ان کی ہی طفیل سے یہ مہمان سرا کھلا ہوا ہے، یہ ان کے ہی طفیل سے یہ مہمان سرا کھلا ہوا ہے۔ عزادارو، علی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تقوی میں بھی بہت آگے چل چکے تھے، لیکن امیر المومنین کو کسی نے نہیں سمجھا، کوئی نہ سمجھا امیر المومنین کو۔ ہاں عزادارو، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین کوفے کے باہر جاتے تھے اور ایک مرتبہ کمیل ابن زیاد بھی امیر المومنین کے ساتھ تھے۔ امیر المومنین نے ایک سرحد کو کھینچا اور امیر المومنین نے کمیل ابن زیاد سے کہا کہ اے کمیل اس سرحد سے آگے مت بڑھو۔ امیر المومنین گئے، اس کنویں کے پاس گئے اور کچھ بولتے گئے۔ کمیل نے کہا کہ میں نے سنا نہیں، لیکن جب امیر المومنین واپس آئے تو میں نے علی سے سوال کیا ہے میرے مولا آپ نے کیا بیان کیا کنویں میں؟ تو امام نے فرمایا اے کمیل میرے دل کے اندر جو مشکل تھی، جو غم تھا، وہ سب میں کنویں کے پاس جاتا ہوں اور کنویں میں بولتا ہوں۔ جب رسول کی بیٹی زندہ تھی، جب فاطمہ زندہ تھی تو فاطمہ میں پناہ لیتا تھا فاطمہ کے پاس، میں زہرا کے پاس جایا کرتا تھا اور میرا غم زہرا سے کہتا تھا، لیکن اب زہرا نہ رہی، اسی لیے میں کنویں میں جاتا ہوں اور کنویں میں بولتا ہوں۔ عزادارو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دو لوگ تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور باتیں کرتے تھے، ایک آرگیومنٹ تھی، جب مجادلہ کیا کرتے تھے اور امیر المومنین کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب امیر المومنین گزرے وہاں سے تو ان لوگوں نے کہا یا امیر المومنین ہمارا مسئلہ کو آپ حل کریں، ہمارے پاس ایک مشکل ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہا دیکھیں ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کے لیے، مرد کے لیے سب سے بڑی مشکل وقت کون سا مشکل وقت ہے؟ انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل وقت کون سا وقت ہے؟ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا
ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں نادار ہوا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ہاتھ پھیلانے کے لیے میں لوگوں کے پاس گیا تو میں نے سوچا میرے لیے سب سے مشکل وقت وہ وقت تھا کہ جب میں نادار تھا اور میں ہاتھ پھیلانے لگا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے لیے سب سے کٹھن وقت اور سب سے بڑا مشکل وقت وہ تھا کہ جب غیروں نے میرے اوپر حملہ کیا اور اپنوں نے، پرائے نے میرے اوپر حملہ کیا اور اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے میری مدد نہیں کی۔ یہ میرے لیے سب سے سخت ترین وقت تھا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سخت ترین وقت کیا ہے؟ امیر المومنین نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، جاسوس تو نہیں ہے۔ بس جب امیر المومنین نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، امیر المومنین نے کہا میرے لیے، مرد کے لیے سب سے بڑا سخت وقت، سخت ترین وقت وہ ہے کہ اپنی ناموس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے، تازیانہ لگائے اور مرد خاموش رہے اور مرد کچھ نہ کر سکے اور مرد مجبور ہو، کیونکہ اس نے رسول سے عہد لیا تھا، کیونکہ اس نے رسول کو عہد دیا تھا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، کیونکہ اس نے فاطمہ کو عہد دیا تھا اے فاطمہ میں صبر کروں گا۔ مرد کے لیے سب سے بڑا وقت سخت وقت ہے۔ عزادارو، ماہ رمضان کا 40واں ہجرہ جب آیا، جب 13ویں رمضان تھی، امیر المومنین منبر کوفہ پہ ہے، خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے بیٹا حسن، آج ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا آج ماہ رمضان کی 13ویں تاریخ ہے۔ امیر المومنین نے منبر کوفہ سے کہا، پھر کہا حسین سے، اے بیٹا حسین، کتنے دن باقی ہے ماہ مبارک رمضان کے؟ حسین ابن علی نے فرمایا 17 دن باقی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے لوگو، اس دفعہ علی آپ کے ساتھ حج میں نہیں ہوں گے، علی آپ کے ساتھ حج میں نہیں آ سکتے، علی روانہ ہوتے ہیں اس دنیا سے، علی رخصت ہوتے ہیں اس دنیا سے۔ عزادارو، ہاں عزادارو، آج ہم پرسہ دینے آئے ہیں، کاش ہم کوفے میں ہوتے، کاش ہم امیر المومنین کے گھر پہ ہوتے۔ ہاں کل آپ نے سنا، ہمارے برادر عزیز حسنین سے آپ نے سنا کہ کوفے میں ایک گھر تھا امیر المومنین کا۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو وہاں پہ عرض ادب پیش کرتے ہیں، کاش ہم کوفے میں ہوتے، آج کے دن امیر المومنین کے گھر پہ عرض ادب پیش کرتے۔ عزادارو، مجھے پتا نہیں ہے کہ اہل البیت کے گھرانے سے جب لاشا اٹھتا ہے، ایک لاشا ایسا تھا جب اٹھا تو لاشے کے اوپر تیر برسائے گئے، حتیٰ دوبارہ جنازہ واپس آیا گھر پہ، ایک ایسا لاشا تھا کہ تپتی ہوئی زمین پر تڑپتی رہی، بے غسل و کفن پڑا رہا، ایک ایسا لاشا تھا کہ رات کے اندھیرے میں نکلا۔ امیر المومنین کا لاشا، امیر المومنین کا جنازہ کی شان ہی الگ شان ہے۔ امیر المومنین کا جنازہ جب اٹھا تو الگ شان سے اٹھا۔ کس طریقے سے اٹھا امیر المومنین؟ ہاں، اس جنازے میں فقط 4 لوگ ہیں، حسن ہے، حسین ہے، عبداللہ بن جعفر ہے، محمد حنفیہ ہے۔ شیخ کلینی لکھتے اصول کافی میں کہ فقط 4 لوگ تھے، اور وہ بھی امیر المومنین نے وصیت کی تھی کہ آگے جنازے کے آگے جبرائیل ہوں گے، میکائیل ہوں گے، اور پیچھے سے آپ جنازے کو پکڑیے گا، آگے تو 2 ملک ہوں گے۔ یہ جنازہ جب اٹھا برطبق وصیت امیر المومنین، امیر المومنین نے وصیت کی تھی کہ یہ جنازہ جب آپ لے جائیے گا نجف اشرف کی طرف، ایک مقام پہ آپ پہنچیں گے کہ آپ کو ایک پتھر ملے گا جو سفید درخشاں
आसान पत्थर होगा, उसमें वो पत्थर को आप हटाइएगा, वहां पे कब्र खोदिएगा, उस कब्र के अंदर एक कागज मिलेगा, एक लौह मिलेगा, उस लौह में लिखा हुआ होगा, नूह ने वहां पे लिखा हुआ होगा कि नूह ने ये कब्र तैयार की है, आमादा की है अली इब्न अबी तालिब के लिए। नूह ज़ख़ीरे कर दे आस्त बराए अली इब्न अबी तालिब, इस कब्र ने नूह ने आमादा किया और रखा है। अज़ादारों बरतिब के वसीयत, ये जनाजा जब आज का दिन उठा नजफ अशरफ की तरफ, बरतिब के वसीयत नजफ अशरफ में मौलाए मुत्तकियान को सुपुर्द खाक किया। मौलाए मुत्तकियान की मजलूमियत आप देखिए, इतने मजलूम थे कि शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब मुंतहल आमाल में लिखते हैं कि किसी को पता न चला कि अमीरुल मोमिनीन को कहाँ मदफून किया गया। मजलूमियत आप देखिए। और अमीरुल मोमिनीन ने खुद वसीयत में ये कहा, क्या कहा 4 जगह मेरी कब्र बनाइएगा, एक मस्जिद कूफा के अंदर, एक सहने मस्जिद कूफा के सहन में, एक नजफ में, और एक जौदा के घर में, कोई किसी शख्स के घर में, वहां पे भी कब्र बनाइएगा ताकि दुश्मन मेरी कब्र को न खोदे, किसी को पता न चला कि अमीरुल मोमिनीन को कहाँ मदफून किया गया। हत्ता इमाम सादिक के ज़माने में तब पता चला कि अमीरुल मोमिनीन नजफ अशरफ में मदफून है। अज़ादारों, ये ज़ियारत अमीनुल्लाह आप पढ़ेंगे, ये इमाम सज्जाद किस तरफ से मंसूब है। इमाम सज्जाद भी छुपे हुए अंदाज से जाते थे, मख्फियाना जाते थे और वहाँ पे ज़ियारत पढ़ा करते थे। किसी को पता नहीं था कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ पे मदफून है। अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत आप अंदाज़ा लगाए। अज़ादारों, जब अमीरुल मोमिनीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया, जब वापस आते तो कूफे के दरवाजे पे एक शख्स, एक बेनवा बैठा हुआ था और खूब घिरिया करता है और रोता है। बेनवा था, गरीब था, फकीर था, नाबीना था और खूब घिरिया करता था। इमाम हसन गए उसके पास, इमाम हुसैन भी साथ में थे, मोहम्मद हनफिया और अब्दुल्ला बिन जाफर सब साथ में गए और पूछने लगे कि किस लिए तुम रो रहे हो ए बेनवा। कहा एक शख्स हर रोज मेरे पास आता था, मुझे नहलाता था, मुझे खाना खिलाता था, मेरी पूछता था, लेकिन आज 3 दिन हो गए वो शख्स की खबर नहीं है, आज वो नहीं आया, बस ये सुनना था। इमाम हसन ने पूछा कि ये बताओ कि उस शख्स का नाम क्या है। कहा मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, जब भी मैं पूछता था तो वो मुझसे कहता थे कि नाम से क्या लेना, बस फकत ये सोचना कि गरीबुन जालिसुन गरीब, एक गरीब के पास बैठा हुआ है, एक मिस्कीन के पास बैठा हुआ है। हाँ, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी सूरत कैसी थी। कहा मैं नाबीना हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कहा उसका नाम न कुछ नहीं जा तो हम कैसे बतलाएंगे कि वो कौन शख्स था। तो उसने कहा कि हाँ एक चीज़ पाई जाती थी उसमें, जब भी वो मुझे खिलाते थे तो जिक्र किया करते थे, और जब जिक्र करते थे तो इस तरीके से जिक्र करते थे, दरो दीवार भी जिक्र करती थी, सब चीज जिक्र करती थी। बस इमाम हसन समझ गए। इमाम हसन ने फरमाया ए बेनवा, ए नाबीना, ए फकीर, ये मेरे वालिद बुजुर्गवार अली इब्न अबी तालिब है। एक बदबख्त मलऊन ने मेरे बाबा के ऊपर ज़र्ब मारी और मेरे बाबा को शहीद किया। अज़ादारों, उस बेनवा ने कहा मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे ले चलो और वहाँ पे मैं अर्ज़ अदब पेश करूँ। इमाम हसनैन ने, इमामैन शरीफैन ने इस बेनवा को अमीरुल मोमिनीन के कब्र पर लाते हैं। ताज़ी बनी हुई कब्र थी, वहाँ पे उसने खूब घिरिया किया और इल्तिमास किया, खुदा से दुआ की, पालने वाले तुझे साहिब कब्र का वास्ता,
اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، تجھے صاحب قبر کا واسطہ، مجھے کیا پتا کہ یہ امیر المومنین ہے، امیر المومنین نے میری خدمت کی، امیر المومنین نے مجھے نہلایا، امیر المومنین نے مجھے کھانا کھلایا، پالنے والے مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے موت دو۔ کہتے ہیں کہ ان کو وہیں پہ موت ملی، ان کی دعا مستجاب ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein.